पाकिस्तान की तारीख का सबसे अहम तरीन केस लगा हुआ है। पूरी कौम की नज़रें इस केस की तरफ हैं, इसलिए कि 76 साल बाद इस फैसले ने डिटरमिन करना है क्या ताकत कानून और इंसाफ के अंदर है या ताकतवर लोग और वो इदारे और वो इस्टेब्लिशमेंट इन कानून दानों, कानून और इंसाफ के रखवालों को वो अपनी बंदूक की नोक के नीचे रखना चाहते हैं या रखेंगे, या ये वाकई ट्रू सेंस में आज़ाद अदलिया कहलाएगी। अगर ये आज़ाद अदलिया होती तो ना इमरान ख़ान के ऊपर कातलाना हमले होते। अगर ये आज़ाद अदलिया होती तो इस वक्त इमरान ख़ान जेल में ना होता। अगर आज़ाद अदलिया होती तो इस वक्त इमरान ख़ान 2/3 मेजॉरिटी के साथ प्राइम मिनिस्टर होता। ये सब आपने देख लिया। जो ख़त लिखा गया है, सबसे पहले तो मैं उन जजेस को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने ये जुर्रत की, जिन्होंने ये इस्तकामत दिखाई, जिनमें ये इतनी हिम्मत थी कि उन्होंने वो सच लिख दिया कि इमरान ख़ान को सज़ा दिलाने के लिए, इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ फ़ैसले लेने के लिए उन जजेस के रिश्तेदारों को, बिरादर निस्बती को उठाए गए, एब्डक्शन किए गए और उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाए गए। कुछ जजेस के घरों में क्रैकर्स फेंके गए। कुछ जजेस को ISI अपने दफातर में बुला के डायरेक्शन देती रही कि जनाब ये फ़ैसले लें और ये फ़ैसले लेकर आ जाएं। ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक बदनुमा दाग हमें मिलने को मिला। मुझे बताएं, जब आप पूरी दुनिया में ये चेहरा पाकिस्तान का दिखाएंगे, मुझे बताएं कि कश्मीर काज को, कश्मीर के मुकदमे को लड़ने के लिए हमारे पास क्या जवाब बाकी रह जाएगा। क्योंकि हमारे ऊपर ये एक इल्ज़ाम आएगा कि आपके मुंसिफ भी आज़ाद नहीं हैं, आपकी एस्टेब्लिशमेंट और आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज फ़ैसले लिखवाती हैं। जब हमारे ऊपर ये क्वेश्चन मार्क आएगा कि जब हमारे चादर और चार दीवारी की पामाली की जा रही थी, जब हमारे बच्चों को और हमारी ख़वातीन को उठाया जा रहा था, उस वक्त वाहिद फोरम इंसाफ के वो दरवाज़े थे जिसकी तरफ हम देखते थे। मगर बदकिस्मती से वो मुंसिफ जेल, अडियाला जेल में बैठ के रात को 11-11 घंटे, 12-12 घंटे बैठ के रात के 12 बजे वो फ़ैसले लिखते थे जिसमें जो प्रोसिक्यूटर्स हैं उनको इमरान ख़ान का वकील बना दिया जाता था। आज सब सच सबके सामने आ चुका है और इमरान ख़ान ने एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पर बता दी है कि उसकी कोई किसी से डील नहीं है। वो इंसाफ और के दरवाज़े की तरफ देख रहा है और इन मनसूबों से हमें तवक्को है। इंशाअल्लाह ताला हम ये समझते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट जो 15 जजेस पे मुश्तमिल है, ये पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को इंसाफ देगी। इसलिए कि इंसाफ करने वाले जो ख़ुद अपने लिए इंसाफ नहीं ले सकते, जिन्होंने 25 करोड़ आवाम के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की कसम उठा रखी है, तो वो 25 करोड़ आवाम किसकी तरफ देखेगा? 25 करोड़ आवाम इनकी तरफ देखती है ताकि इनके हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ ये मुनसिफ करें। तो लिहाजा आज ये सबसे बड़ी भारी ज़िम्मेदारी आयद होती है। इसके बावजूद कि हमें बहुत शदीद इख्तलाफ़ात हैं जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा साहब से, चूँकि इन्होंने माजी करीब में हमारे ख़िलाफ़ वो फ़ैसले दिए जो नाइंसाफ़ी पे मबनी थे। और इसके साथ हम ये तवक्को रखते हैं कि आज चीफ जस्टिस साहब इस केस के अंदर फुल कोर्ट बनाने का भी हुक्म देंगे, क्योंकि ये निज़ाम इंसाफ पे हमला हुआ है और जब निज़ाम इंसाफ पे हमला हो जाए तो कोई निज़ाम बाकी नहीं रह सकता। इसलिए कि निज़ाम इंसाफ के बग़ैर, रूल ऑफ लॉ और क़ानून की हुक्मरानी के बग़ैर ना कोई मुआशरा तरक्की कर सकता है, ना कोई कौमें तरक्की कर सकती हैं। और तसद्दुक़ जिलानी साहब बड़े ऑनरेबल चीफ जस्टिस थे, मगर उन्होंने अच्छा फ़ैसला किया, अपने आप को अलग कर लिया, इसलिए कि उनके अपने बेटे ने भी ये लिख के दिया कि ये कमीशन दुरुस्त नहीं है। और एक बात और हम ये भी मुतालबा करते हैं कि पूरे पाकिस्तान की जुडिशरी से हल्फनामे लिए जाएँ और उनको बुलाया जाए कि किस किस इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने उनसे गलत काम कराए हैं और किस किस का क्या प्रेशर है। और इसी तरह ये भी देखा जाए, इसलिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए कि फॉर्म 45 के अंदर
جو فورجری کی گئی ہے، جو کٹ پتلیوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے، وہ بھی جوڈیشل کمیشن کے ذریعے اس کی ڈٹرمنیشن ہونی چاہیے تاکہ جو حقیقی نمائندے ہیں وہ حق کے حکمرانی حاصل کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ ہاں جی 2 منٹ کر لیں۔ ادھر آ شروع کروں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے سو موٹو لیا ہے، یہ نظام 75 سالہ نظام، یہ زنگ آلود نظام، یہ بوسیدہ نظام اب بالکل ایکسپوز ہو چکا ہے، اور اس نظام کو گرنے کی انتظار کرو، کیونکہ 25 کروڑ عوام نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اس نظام سے چھٹکارا لینا ہے۔ ہمارا یہ ایک سوال ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے جو سو موٹو لیا ہے، اس سے پہلے ایک کمیشن بنایا گیا جناب تصدق جیلانی کی سربراہی میں، اس کمیشن میں چیف جسٹس آف پاکستان اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا فیصلہ ہے۔ اب دیکھنا پڑے گا آئینی اور قانونی طور پر کیا چیف جسٹس آف پاکستان اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب جنہوں نے ایگزیکٹو کو ہیڈ بنا دیا تھا، کیا وہ اس لارجر بینچ کا حصہ بن سکتے ہیں؟ دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ فل کورٹ اس پہ بنایا جائے، فل کورٹ ہی اس آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی جس کو 25 کروڑ عوام دیکھ رہے ہیں، اس کو فل کورٹ کو دیکھنا چاہیے کہ آیا جو 6 ججز کا خط ہے، کیا یہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پہ بہت بڑا کوشچن ہے۔ پوری 25 کروڑ عوام کی ڈیمانڈ ہے، اور ہماری بھی یہ ڈیمانڈ ہے عدلیہ سے کہ یہ فل کورٹ بنایا جائے، اور یہ بھی دیکھا جائے کہ جو ججز پچھلے کمیشن میں موجود تھے ان کو اس لارجر بینچ میں ہونا چاہیے کہ نہیں۔ ہماری استدعا یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے، جو جوڈیشری کو خط لکھا گیا ہے اور جس طریقے سے جوڈیشری خطرے میں ہے، نظام عدل خطرے میں ہے، اس کے لیے فل کورٹ بنائی جائے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے میں اور یہ پوری قوم ان 6 ججز کو سلام پیش کرتی ہے کہ جس طرح اس ظلم و بربریت کے ماحول میں انہوں نے حق کا کلمہ بلند کیا اور آواز اٹھائی۔ کسی جسٹس کے لیے، کسی بھی آفیسر کے لیے، کوئی بھی کسی عہدے پہ بیٹھا ہو، بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس کا سٹینڈ لینا، لیکن جس طرح انہوں نے سٹینڈ لیا ہے اور اس سے پہلے چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کیا، جس پر انہوں نے اپنے بھائیوں کو انصاف نہیں دیا اور توہین عدالت کی کارروائی نہیں کی۔ اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو جج زیبا چودھری کیس آپ کے سامنے ہوگا کہ جب خان صاحب نے صرف یہ کہا تھا کہ ہم کارروائی کریں گے، تو اس کے اوپر اس وقت کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے فوراً ہی سو موٹو لیتے ہوئے اس کے اوپر بینچ بنا کر توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کر دیا تھا۔ تو اس وقت جب لوئر جوڈیشری کا معاملہ آیا تو ان کی جو نیچے ایک جج ہیں ان کے حوالے سے بات ہوئی تو انہوں نے فوراً ہی اس کے اوپر ایکشن لے لیا۔ تو کیوں چیف جسٹس صاحب نے اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا؟ اور اس کے بعد انہی 6 ججز نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان کو یہی گزارش کی، لیکن اس کے اوپر بھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ اور یہی بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوورآل آج تک پاکستان تحریک انصاف ہو، عمران خان صاحب کے کیسز ہوں، اسی طرح سے عدالتوں کو مجبور کیا جاتا رہا، اور اس لیٹر نے عمران خان اور ہم جو ہمیشہ کہتے تھے کس طرح سے کیسز بنائے گئے ہیں اس کے اوپر مہر ثبت کر دی ہے۔ 300 وکلاء کے خطوط نے اور جسٹس ریٹائر تصدق گیلانی کے بیٹے وہ بھی اس میں شامل ہیں جنہوں نے یہی کہا کہ سو موٹو لیا جائے۔ تو ہم یہ گزارش کر رہے ہیں کہ جب 6 ججز نے لیٹر لکھ دیا تھا تو اس وقت کیوں اس سو کالڈ وزیر اعظم کو بلا کر اس کے ساتھ مشاورت کر کے پھر اسے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ عدلیہ آپ کے سامنے بچھائی جاتی ہے۔ ریاست کے عدلیہ اور انتظامیہ 2 الگ الگ ستون ہیں۔ تو آپ نے دیکھا
کہ عدلیہ کو انتظامیہ کے نیچے لٹایا گیا. کس نے لٹایا؟ کیوں لٹایا؟ اور جب جسٹس ریٹائر تصدق گیلانی نے اس کمیشن سے انکار کر دیا تو پھر سو موٹو لیتے ہوئے بینچ کنسٹیٹیوٹ کیا، پک اینڈ چوز کیا. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، ایک تو فل کورٹ ہونی چاہیے، اور دوسرے نمبر پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس منصور صاحب، یہ دونوں اس سو کالڈ وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. فی الفور اس بینچ سے خود کو علیحدہ کریں. وہ اپنا مائنڈ پہلے ہی ڈسکلوز کر چکے ہیں، وہ اپنا مائنڈ پہلے ہی ظاہر کر چکے ہیں. سو کالڈ وزیر اعظم جو فارم 45 کے مطابق ہارا ہوا شخص ہے، اس کے ساتھ ملاقات کر کے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ لائیو پروسیڈنگز دکھائی جائیں تاکہ پوری قوم دیکھے. اور تیسرا مطالبہ ہم یہ کرتے ہیں کہ جن ایجنسی کے اہلکاروں نے دھمکیاں دی ہیں، جنہوں نے مداخلت کی ہے، ان تمام اہلکاروں کو عدالت میں بلایا جائے اور یہاں پر ان سے سوالات جوابات لیے جائیں، کیے جائیں، اور اس کے مطابق ان کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے ان کے خلاف کارروائی ہو. اور یہ 6 ججز نہیں ہیں، یہ پوری قوم انصاف کے لیے کھڑی ہے. یہ پوری قوم سپریم کورٹ کی طرف آج دیکھ رہی ہے. پوری قوم آج مطالبہ کر رہی ہے کہ قوم کو انصاف دیا جائے. اور عدالت کے اندر لوگ اسی وجہ سے آتے ہیں کہ انصاف کی امید ہوتی ہے، اور اگر عدالتیں ہی انصاف نہیں دیں گی تو پھر ہم جو ہے وہ کدھر جائیں گے. تو لہٰذا ہماری ڈیمانڈز آپ کے سامنے آ گئی ہیں، کلیئر کٹ ہیں. ہم انصاف کی امید رکھتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ اس کے اوپر امپلیمنٹ ہوگا. اچھا پنجوتا صاحب یہ بتائیے کہ کل وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ عدلیہ کو لڑانے کی سازش کر رہی ہے اور اس وقت جو ہے پی ٹی آئی لڑوانے کی کوشش کر رہی ہے. کہیں یہ ریشم والا مدعا آپ کے اوپر ڈالنے کے لیے تو نہیں سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ پاکستان تحریک انصاف کا نہیں ہے، نہ ہی وہ 6 ججز پاکستان تحریک انصاف نے اپوائنٹ کیے. آپ یہ بتا دیں کہ کس کیس کے اندر ایسا کوئی غیر قانونی آرڈر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں پاس کیا گیا. ہمیشہ عدالتوں کی طرف یہ ریمارکس آئے کہ اگر آپ پریس کانفرنس کریں گے تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا. ہماری آج بھی درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پینڈنگ ہیں، چاہے سائفر کیس ہو، چاہے دوسرا کیس، دوسرا کون سا نیب والا کیس ہو، سیکیورٹی کی درخواستیں ہوں، خان صاحب کی جان کی حفاظت کے حوالے سے درخواستیں ہوں، یا بی بی صاحبہ کی جان کے خطرے کے حوالے سے درخواستیں ہوں. یا آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے جتنی درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئیں، کیوں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس 130 سے زیادہ درخواستیں گئیں؟ کیا وجہ تھی؟ اس وقت تو عطا تارڑ صاحب یا دوسرے نہیں بولے. اور یہ غلط رنگ دیا جا رہا ہے. یہ مسئلہ پاکستان کا ہے. یہ مسئلہ جو ہے اس پاکستان کے مسئلے کو پی ٹی آئی کے ساتھ نہ جوڑا جائے. صرف ان ججز کے خلاف دیکھیں، یہاں پر جو بولتا ہے اس کو غدار ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا کہ کمشنر راولپنڈی نے جب بیان دیا تو فوراً ہی اسے اغوا کر کے پھر اس سے بیان جو ہے اس کی تردید کروائی گئی. اور اسی طرح سے جو ہی 6 ججز نے خط لکھا تو کسی نے پراپرٹی کا الزام لگایا ان کے اوپر، کسی نے کہا کہ اس نے اتنے کیس دیکھے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، 10 میں سے 6 درخواستیں پاکستان تحریک انصاف کے حق میں دی ہیں. تو یہ سارے پراپوگنڈے ہیں. یہاں پر جو بھی بولے گا، جو بھی بات کرے گا، اس کے ساتھ یہی کیا جائے گا کہ وہ آواز نہ اٹھائے. اور دوسرے نمبر پر یہی پی ایم ایل این ہو، پیپلز پارٹی ہو یا دیگر جتنی جماعتیں ہوں، جب بھی اداروں کی طرف سے مداخلت کی گئی تو اس وقت یہاں پر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں جی عدلیہ کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے، عدلیہ کے اندر انوالومنٹ کی جا رہی ہے، یہ ایجنسیاں یوں کر رہی ہیں، یہ کر رہی ہیں. اس وقت کیونکہ وہ بینیفیشری ہیں، ان کو فارم 47 کے اندر 10 روپے کی پنسل کے ساتھ دھاندلی کر کے بنایا گیا ہے. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ جو جج، جو شخص جو بھی بات کرے گا وہ غدار ہوگا، اور جو ان کی چوری ڈاکے کے اوپر پردہ ڈالے گا وہ محب وطن پاکستانی ہے. تھینک یو. کہ قاضی صاحب بھی اندر ہیں، کورٹ بیٹھی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ ملک کو خوشخبریوں کا انتظار ہے.
बहुत सारी बदखबरियाँ सुन ली हैं कौम ने पिछले 1.5 साल में। हाँ बड़ी खबर है। वो आप पे क्या आप उसको बड़ा लेते हैं या नहीं? बिस्मिल्लाह। सर्विस में नाज़। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक और सो मोटो नोटिस, बहुत बड़ा पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी अदालती तारीख़ में एक बहुत बड़ा संग मील है। ये जो 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनने लेटर लिखा है, पाकिस्तान की तारीख़ में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा कि पाकिस्तानी कौम और कौम के लोग, चाहे वो कहीं भी सर्व कर रहे हों, वो फॉरेन सर्विसेज में है, वो आर्म्ड फोर्सेस में है, वो जुडिशरी में है, वो पॉलिटिशियन है, वो पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में है, या वो जर्नलिस्ट हैं आपकी तरह, या आम पाकिस्तानी हैं, बिजनेस कम्युनिटी है, हर जगह कसीर तादाद उनकी है जो जिना की फ़िक्र पे हैं। और जिना की फ़िक्र क्या थी? उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था हक पे। ये एक रिसर्जेंस हुई है, ये अंदर से एक रिटेलिएशन आई है गलत कामों के ख़िलाफ़ इंस्टीट्यूशन के अंदर से। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसका सू मोटो नोटिस लिया है। हम सब की तवक्को थी पहले दिन हो जाता और भी ज़्यादा अप्रिशिएट करते, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। मैं कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग हुई है उस पर तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा, वो सब जुडिस है। लेकिन एक बात आज खुश आइंद है कि चीफ जस्टिस साहब ने इसका भी इंदिया दिया है कि शायद वो अगली हियरिंग में फुल कोर्ट भी बैठाएं। सुप्रीम कोर्ट बैठी है, कौम उम्मीद लगाए बैठी है कि यहाँ से एक ऐसा फैसला आएगा कि कल को कोई भी किसी जज को थ्रेटन करने की कोशिश नहीं कर सकेगा। और मैं ये भी यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि हर इंस्टीट्यूशन में अच्छे बुरे लोग होते हैं। तहरीक इंसाफ कभी भी ये नहीं समझती कि हम किसी भी इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ हैं, किसी इदारे के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन इदारे शख्सियात से बनते हैं। इदारे शख्सियात से बनते हैं। शख्सियात का आज का दिया हुआ फ़ैसला, शख्सियात का आज का दिया हुआ किरदार कल को उस इदारे की तारीख़ बनता है। तो जिन जिन लोगों ने किसी भी इदारे में, जिनकी तरफ इन 6 जजेस का इशारा है, या आइंदा भी कोई इदारा, कोई शख्सियत जब कोई अमल करती है, जैसे मैं अली मोहम्मद आपके सामने खड़ा हूँ, मैं अली मोहम्मद बतौर वकील तो बात कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं बात करूँगा बतौर तहरीक इंसाफ, तो फिर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ इमरान खान साहब को, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ करोड़ों पाकिस्तानियों को जो हमारे पीछे खड़े हैं। तो फिर मेरी कुछ ज़िम्मेदारी बनती है, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसलिए कोई भी शख्स किसी इदारे में काम कर रहा है, किसी हसास इदारे में काम कर रहा है, दिफा के इदारे में काम कर रहा है, जुडिशरी में काम कर रहा है, इंटीरियर मिनिस्ट्री में काम कर रहा है, हुकूमत के किसी और इदारे में काम कर रहा है, किसी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में काम कर रहा है, किसी भी इदारे में काम कर रहा है, वो जब कोई काम करता है वो ज़रूर ये सोचे कि उसके पीछे एक इदारा खड़ा है। आज उसका गलत अमल उसके इदारे की बदनामी का बायस बनेगा। तो आज हमने देखा है कि जज हजरात का जो इंटेंशन सामने नज़र आ रहा है काफ़ी क्लियर है कि शायद वो चाहते हैं कि आइंदा से ये ना हो जो हुआ है, लेकिन जिन लोगों ने किया है उनसे भी पूछ होनी चाहिए। और मैं तहरीक इंसाफ की तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से ये यकीन दहानी कराना चाहता हूँ कौम को और बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि आप जिस दौर से, जिस वक्त से इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, हम आपके साथ हैं। कोई भी गलत अमल आज हुआ है या माजी में हुआ है, गलत अमल गलत है, अ रॉन्ग इज़ अ रॉन्ग, टू रॉन्ग्स डोंट मेक वन राइट। इंशाल्लाह आखिरी बात, इमरान खान साहब के खिलाफ गलत केसेस ख़त्म होंगे, अल्लाह करम करेगा, इंशाल्लाह कौम का मैंडेट वापस होगा। इस कौम को सलाम है जो जुल्म के माहौल में, जो जबर के माहौल में, जो फस्तायत के माहौल में निकले और उन्होंने खामोश इनकलाब लेके आ गए। वो बात जो अली मोहम्मद ने आज से 2 साल पहले इस पार्लियामान में पीछे सुप्रीम कोर्ट के जो है की थी कि 2/3 से इमरान खान साहब आएंगे, इंशाल्लाह 2/3 से ज़्यादा से वो आगे हैं माशाल्लाह। और एक बात और भी,
یہ جو 6 جج حضرات نے اس نقطے پہ ضرور غور کیجئے، یہ جو 6 جج حضرات نے فسطائیت کی طرف اشارہ کیا ہے، تو پھر آپ مجھے بتائیں ان فیصلوں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے جو اس طرح کے ماحول میں عمران خان صاحب کے خلاف آئے ہیں۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں یہ پولیٹیکل کیسز ختم کرو، اسیران کو رہائی دو، ان کو باہر لے کے آؤ، اور سائفر پہ پوری قوم عمران خان کی شکر گزار ہے کہ بین الاقوامی مداخلت اور سازش کے خلاف وہ مرد ہر کھڑا رہا، کہ جب تک عمران خان ہے پاکستان کبھی کسی بڑی طاقت سے ڈکٹیشن نہیں لے گا۔ بہت شکریہ۔ اور ماضی دونوں میں جو غلط ہوا ہے وہ غلط ہے، آج اگر کچھ غلط ہے تو ماضی میں بھی غلط تھا۔ ہم سپورٹ کریں گے کسی بھی غلط عمل کے خلاف انویسٹیگیشن کو۔ رحیم، آج کی پروسیڈنگز کو ہم ویلکم کرتے ہیں، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حوصلہ افزا پروسیڈنگز ہیں۔ ایک بات طے ہو گئی ہے کہ آج جو ورسٹ کائنڈز آف ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں اس کا تمام جج صاحبان کو اس کا احساس ہے، اور اس کا تذکرہ بھی ہوا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اسپیشلی 9 مئی کے کیسز میں جب ضمانت دیتی ہے تو ایک ڈپٹی کمشنر 3 MPO کے آرڈر کے تحت ان لوگوں کو، ان بے گناہ لوگوں کو جیلوں میں بند کر دیتا ہے۔ تو یہ بدترین قسم کی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر بھی حملہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ایک ڈپٹی کمشنر اٹھا کر کے نلیفائی کر دیتا ہے۔ دوسری بات جو ہمارا مطالبہ تھا شروع سے کہ اس کو فل کورٹ سننا چاہیے، وہ بات بھی آج سامنے آ چکی ہے، اور سپریم کورٹ نے یہ وضاحتاً اپنی آبزرویشن دے دی ہے کہ ہم فل کورٹ انشاءاللہ اس پہ بنائیں گے تاکہ وہ فل کورٹ ایک انسٹیٹیوشنل ریسپانس دے سکے، اور فیوچر میں اگر کوئی ججز کے اوپر پریشر ہو، سول جج کے اوپر پریشر ہو، اس طرح ISI یا کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی طاقتور شخصیت ان کے اوپر پریشر ڈالے گی تو اس کا ایک طریقہ کار جو آلریڈی یا تو مقرر ہے اور اگر نہیں ہے تو وہ مقرر کیا جائے گا، اور اس کے نتیجے میں اگر سٹنگ چیف جسٹس کوئی ایکشن نہیں لیتا تو اس کا بھی ایک طریقہ کار مقرر کیا جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت پازیٹیو چیز ہے، ایک بہت پازیٹیو بات ہے، یہ ہمارے لیے، یہ پوری قوم کے لیے، لوگوں کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت کے لیے یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور انشاءاللہ جو کچھ 76 سال میں بدقسمتی سے انٹرفیئرنس بائی دی ایگزیکٹو یا بائی انٹیلیجنس ایجنسیز یا ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہوتی رہی ہے، اب ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس فیصلے کے بعد اس کا خاتمہ ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر ملک کا نظام بہتر نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر لوگوں کو ان کے حقوق نہیں مل سکتے۔ شکریہ۔ جماعت ایک طرف قدہ استعمال کر رہی ہے سپریم کورٹ کا، دوسری طرف قاضی فائز عیسیٰ اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو کہہ رہی ہے کہ استعفیٰ دے کے گھر جائیں۔ آج آپ آ کے کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہی یہ تو لیٹر میں DG ISI کا حوالہ دیا گیا کہ وہ مداخلت کرتی ہے، تو آپ ان کو کہنے کے بجائے کوئی درخواست ان کے خلاف لا رہے ہیں بحیثیت جماعت کہ وہ سیاسی مداخلت کرتی ہے، اور آپ تو اس حوالے سے کہتے رہے کہ آپ کے عمران خان کے خلاف وہ فیصلے تھے جن میں مداخلت ہوئی، تو درخواست لا رہے ہیں آپ؟ شیراز صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بات طے ہو گئی ہے کہ ان 6 معزز جج صاحبان نے لکھ کے دیا ہے، اس کا پہلی ریزن یہ لکھی ہوئی ہے کہ عمران خان کے خلاف فیصلے لینے کے لیے ان ججز کے اوپر پریشر ڈالا گیا، ان کے ایک جج کے برادر نسبتی کو اٹھا کے اس کو الیکٹرک شاک لگائے گئے، اسی کیس کے ایک جج صاحبان پہ اتنا پریشر ہوا کہ وہ ہاسپٹلائزڈ ہوا، اور پیرا نمبر 6 میں لکھا ہوا ہے کہ ایسے کیسز جن کا پولیٹیکل کانسیکوینس ہے ان کی وجہ سے پریشر ہے۔ مجھے بتائیں کون سے کیس ہیں جس کا پولیٹیکل کانسیکوینس ہے؟ کیا یہ کٹ پتلی حکومت جو ہے ان کے خلاف فیصلے لینے کے لیے پریشر ہے؟ یہ جو خود کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہیں، شہباز شریف جو کہتا ہے، کیا ان کے حق میں کے لیے کر رہے ہیں یا ان کے خلاف کر رہے ہیں؟ لہٰذا آج طے ہو گیا ہے کہ ونڈیکیشن ہو گئی ہے عمران خان کی۔ ہم PTI ہم ایک بات بجا طور پر سمجھتے ہیں، جب ملک میں نظام انصاف درست ہوگا، ملک میں عدلیہ آزاد ہوتی تو عمران خان نہ جیل میں ہوتا، نہ جیل کے اندر وہ بے ضمیر ججز جنہوں نے وہاں آپ کو پتہ ہے کس طرح فیصلے دیے ہیں، وہ جیل کے اندر پراسیکیوٹر کو اٹھا کر کے عمران خان کا وکیل بنا کے کہ جیل میں سزائیں دے دی ہیں، جو آج صاحب کے سامنے کھل چکی ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ ہم عدلیہ کی آزادی کے ساتھ کھڑے ہیں، اس لیے کہ ہمیں 80% لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، ہم جیتے ہوئے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہیں، کٹ پتلی اور ریجیکٹڈ لوگ ہمارے اوپر مسلط ہوئے ہیں۔ ہم صرف عدلیہ کی آزادی چاہتے ہیں۔ جب عدلیہ آزاد ہوگی تو لوگوں کو ان کے حقوق بھی ملیں گے اور ہمارے بھی حق ہمیں ملیں گے۔ شکریہ۔ بسم اللہ